كتاب الصلوات باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب ہے صلاۃ کے بیان میں، نماز کے بیان میں۔ باب کیف فرضت الصلاۃ، باب ہے کہ نماز کس طرح فرض کی گئی فی الاسراء، معراج کی رات میں یا اسراء میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں کیفیت فرضیت صلاۃ کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ نماز کی فرضیت ہوئی معراج میں، اور ظاہر بات ہے کہ اسراء اور معراج یہ دونوں ایک ہی رات میں ہوئیں یا اسراء الگ ہوا اور معراج الگ ہوئی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ اسراء اور معراج دونوں سفر جو ہوئے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، اور وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اسراء مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کہتے ہیں، اور معراج مسجد اقصیٰ کے بعد عالم عالوی اور عالم بالا کی سیر کو، جس میں ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا کے بعد صریف الاقلام، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کا دیدار کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلام ہونا، اس سارے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ معراج کے موقع پر ہوئی ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا ہے، یہ عطیہ دیا ہے، یہ ہدیہ دیا ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بذریعہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، لیکن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی ہے، جو ایک خاص تحفہ تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے یہ بھی عطیہ اور ہدیہ اور تحفہ دیا گیا ہے کہ آپ کی امت کا جو بھی مسلمان گناہ گار ہو، اگرچہ کبائر کا مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو موت حالت ایمان پر آئی ہے، شرک کی حالت میں نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب یہ بات کہ
معراج کب ہوا یا اسراء کب ہوئی، تو مختلف اقوال ہیں۔ ہجرت سے 6 ماہ پہلے، ہجرت سے 8 ماہ پہلے، ہجرت سے 11 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 5 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 8 ماہ پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے۔ پھر جس مہینے میں یہ معجزہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں یا رجب میں یا رمضان میں یا شوال میں پیش آیا۔ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ 27 رجب کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ روح مع البدن کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یہ آسمانوں کی اور مکہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی ہے۔ معراج سے پہلے نماز کی فرضیت تھی یا نہیں تھی، تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ تہجد فرض تھی، تہجد کی نماز، وہ بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فرضیت 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان عشاء اور فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ یا تو فرض تھی یا یہ ہے کہ تطوعاً پڑھتے تھے، کیونکہ جو جنات کے قرآن کریم کے سننے کا ذکر سورۃ الجن میں موجود ہے، یہ وہیں مکہ مکرمہ میں واقعہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور یہ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنوں نے جو ایک جماعت سبب ڈھونڈ رہی تھی کہ پہلے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اب جاتے ہیں تو ہمیں شعلے مار کر بھگا دیا جاتا ہے، تو اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے نکلے، تو ایک جگہ پر پہنچے، ایک وادی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثنی ابو سفیان بن حرب فی حدیث ہرقل، حدیث ہرقل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بیان کیا ہے، بتلایا ہے، فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والصدق والعفاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک رہنے، عفیف رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نماز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه حضرت السلام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں یا بیان فرماتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، میرے گھر کی چھت کھلی، وَأَنَا
بمکہ، اور میں مکہ میں مقیم تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ تو بظاہر روایات میں تعارض ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور میں مکہ میں تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ تو گھر تو ام ہانی کا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں مقیم تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت فرما لی، اضافت فرما لی کہ میرے گھر کی چھت کھلی۔ فنزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اترے۔ جبریل علیہ السلام معراج کے موقع پر چھت پھاڑ کر آئے، دروازے سے نہیں آئے۔ ایک تو یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی شک صدر کا انکار نہ کر سکے، کہ جیسے چھت کو کھول کر اس کو ٹھیک کر لیا گیا ہے، چھت کو پھاڑ کر اس کو درست کر لیا گیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو شک کر کے اس کو درست کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام عجیب طریقے سے آئے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوگا، یہ جو سیر ہوگی، یہ بھی ایک عجیب و غریب ہوگا۔ اس میں عجیب و غریب مشاہدات ہوں گے۔ یہ عجیب و غریب مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے لے کر عالم بالا کی سیر ہوگی، تو یہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے چلے۔ ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علم السماء الدنيا فنزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اترے اور مجھے لے گئے حتیم کے پاس، یا حتیم میں مجھے لٹا دیا، اور وہاں پر میرا سینہ چاک کیا، سینہ کھول دیا۔ ففرج یا ففرج صدری، میرا سینہ کھول دیا ہے، یعنی شک کیا، چیرا۔ پہلے تو لوگ اس کا انکار کرتے تھے یا کر سکتے تھے کہ سینہ جب چیر دیا جائے اور اس سے دل نکال دیا جائے تو آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو سائنس کی ترقی ہے، اس نے یہ ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ آپریشن کے ذریعے آدمی پر موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ آپریشن کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شق صدر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ بعض لوگوں نے شق صدر سے مراد شرح صدر لیا ہے، اور شرح صدر یہ کوئی نبی کی خصوصیت نہیں ہے۔ شرح صدر تو غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شق صدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے دل کو نکالا گیا، اور اس میں جو ایک کالا حصہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیا گیا، پھر آب زمزم سے دھو کر، پھر آسمان سے ایک پلیٹ لے جس میں ایمان تھا،
جس میں حکمت تھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سی لیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سوئی کے سیون کے نشانات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھے ہیں۔ اگر شرح صدر مراد لیا جائے تو اس میں سوئی کے سینے کے نشانات کا کیا معنی ہے؟ تو سوئی کے سیون کے نشانات کا صحابہ کی طرف سے دیکھا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شق صدر مراد ہے، شرح صدر مراد نہیں ہے۔ اور یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک تو اس وقت پیش آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، عمر 4 سال کی تھی۔ تو وہاں پر 2 فرشتے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کے اندر سے کچھ حصہ نکال کر اس کو پھینکا، پھر دل کو آب زمزم سے دھویا، پھر اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو سی لیا۔ تو یہ جو بچپن کی حالت میں لاہ و لعب کا، کھیل کود کا مادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر وہ نکال دیا۔ اور دوسری مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس وقت پیش آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اور 10 سال کی عمر جو ہے یہ جوانی میں جانے کی عمر ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جو شباب کا جنون یا ایسی حالت، تو جو چیز اس کے لیے انسان کو جنون کی طرف لے جاتی ہے، تو وہ جو مادہ تھا یا حصہ تھا وہ نکال کر پھینک دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہو، پوری کی پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی میں، طہارت میں، عفت میں اور پاک دامنی میں گزری ہے۔ نبوت ملنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نامناسب کام ہو، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی، چاہے وہ بچپن کی عمر ہو، چاہے وہ جوانی کی عمر ہو، یا ابتدائے شباب کی عمر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیر مناسب کام جو ہے سرزد نہیں ہوا۔ اور تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے وہ اس وقت ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اور اس وقت وحی کے نازل ہونے سے پہلے شق صدر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا تحمل کر سکیں، کیونکہ وحی جو ہے نا بہت ثقیل ہوتی تھی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو وحی ثقیل ہوتی تھی، تو وحی کو تحمل کرنے کے لیے، وحی کو برداشت کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اور چوتھی مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا وہ معراج کے موقع پر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیر میں، اس اسراء میں، اس معراج میں عجیب و غریب مشاہدات کرنے تھے۔ تو ان عجیب و غریب مشاہدات کو برداشت کرنے اور ان کا تحمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اور بعض حضرات نے 5ویں مرتبہ بھی شق صدر کو ذکر کیا ہے، لیکن سب سے جو زیادہ صحیح روایات ہیں وہ یہی 4 مرتبہ کی ہیں، اور ان 4 میں سے جو سب سے زیادہ اصح ہیں وہ معراج والی روایت ہے شق صدر کے متعلق۔ ثم غسلہ بماء زمزم، ماء زمزم کے ساتھ اس کو دھویا۔ اب جیسے آسمان سے، جنت سے سونے کی پلیٹ آ سکتی تھی
تو جنت کا پانی بھی تو آ سکتا تھا، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ مائے زمزم جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مائے زمزم جو ہے جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مائے زمزم سے دھویا گیا، نہ کہ جنت کے پانی سے دھویا گیا۔ ثم جاء بطست من ذهب، پھر سونے کی پلیٹ لائی گئی۔ اب سونے کا استعمال تو ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کی پلیٹ کیوں لائی گئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حرمت آئی ہجرت کے بعد، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کیا ہے، اس وقت تک بھی جنت کے تھا۔ جی، اس وقت حلت و حرمت کے احکام نہیں آئے تھے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتے استعمال کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استعمال نہیں کیا، یعنی سونے کی پلیٹ کو فرشتوں نے استعمال کیا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حلت و حرمت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم تھا کہ بھی سونے کی پلیٹ میں لے جاؤ ایمان اور حکمت کو رکھ کر۔ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، ایک پلیٹ لائی گئی، وہ حکمت سے اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ اب حکمت اور ایمان تو اعراض ہیں، لیکن ان کو مادہ بنا کر مادیات میں بھر دیا گیا، نہیں سمجھے؟ حکمت کو، ایمان کو مادہ بنا کر، یا حکمت و ایمان کا مادہ مادیات میں بھر دیا گیا، اور پھر اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رکھ دیا گیا۔ یا تشبیہ مراد ہے، تشبیہ مراد ہے، یعنی مادہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا مراد ہے۔ یا حکمت سے مراد، ایمان سے مراد اصابت حق فی العمل والقول، قول میں اور عمل میں حق کہنا مقصود ہے، مراد ہے، کہ اسی کو حکمت کہا گیا ہے، اسی کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، اس کو میرے سینے میں پلٹ دیا۔ ثم أطبقه، پھر اس کو سی لیا۔ ثم أخذ بيدي، پھر میرا ہاتھ پکڑا۔ فعرج بي إلى السماء، پھر مجھے آسمان پر لے گئے۔ یعنی پہلے تو سیر ہوئی مکہ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے۔ فلما جئت الى السماء الدنیا، جو سب سے پہلا نچلا، جو پہلا آسمان ہے، سماء دنیا جسے کہا جاتا ہے، جب میں وہاں آیا تو قال جبریل علیہ السلام لخازن السماء افتح، آسمان کا دروازہ بند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے دربان سے، خازن سے کہا افتح، دروازہ کھول۔ قال من هذا، تو خازن نے کہا کون ہے؟ قال هذا جبریل، فرمایا میں جبریل ہوں۔ قال هل معك احد، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ فقال ارسل الیہ، تو خازن نے کہا کہ کیا آپ کو ان کو یہاں لانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ بعض نے کہا ارسل کا مطلب یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی ہے؟ یہ تو بات پہلے سے معلوم تھی، لیکن یہ ہے کہ کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے فرشتے کو خصوصی طور پر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خازن نے جب سوال کیا تو عالم بالا میں فرشتوں میں یہ خبر پہلے سے
اللہ तबारक व तआला ने बतला दी थी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बाला की सैर के लिए तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन तायीन नहीं थी कि कब तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए उन्होंने पूछा उरसिल इलैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ तशरीफ़ लाना था, तो क्या आपको यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए भेजा गया? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। फलम्मा फुतिह, फरमाया कि जब आसमान का दरवाज़ा खुला, अलौन समा दुनिया, तो हम आसमान दुनिया पर पहुँचे, चढ़े। फ़इदा रजुल काइदुन, तो एक शख्स हैं जो बैठे हैं, अन यमीन ही अस्वदा व अन यसार ही अस्वदा, उसके दाएं जानिब भी कुछ सूरतें हैं और बाएं जानिब भी कुछ सूरतें हैं। अस्वदा जमा सवाद, सवाद के मानी सियाही, मुराद इंसान आदमी, इसलिए कि आदमी कैसा है, चाहे वो जितना भी सफ़ेद क्यों ना हो, उसको दूर से देखें तो उसका वो सियाह नज़र आता है। तो दाएं जानिब भी कुछ सूरतें थीं, बाएं जानिब भी सूरतें थीं। इधा नज़र क़िबल यमीनिही ज़ाहिका, दाएं जानिब देखते तो वो हंसते। व इधा नज़र क़िबल शिमाली बका, जब बाएं जानिब देखते थे तो रो पड़ते। फ़क़ाल मरहबन बिन नबी सालिह व नबी वल इब्न सालिह, उन्होंने फरमाया कि खुश आमदेद नबी सालेह को और इब्न सालेह को। क़ुल्तु लिजिब्रील मन हादा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने कहा कि ये कौन है? क़ाल हादा आदम, ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। व हादिहिल अस्वद अन यमीनिही व शिमालिही नसमु बनीही, और ये जो सूरतें हैं उनके दाएं जानिब और उनके बाएं जानिब, ये उनकी औलाद की रूहें हैं। अब ये कि अरवाह का मुस्तक़र जो है या तो इल्लियीन है या सिज्जीन है, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दाएं जानिब और बाएं जानिब अरवाह क्यों थी? तो इसका एक जवाब तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुसूसियत के तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद की जितनी रूहें इल्लियीन में थीं या जितनी रूहें सिज्जीन में थीं, उन सब को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया गया, और ये वही रूहें थीं जो दुनिया में आई थीं। या ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी जगह पर थे और रूहें अपनी जगह में थीं, इल्लियीन में थीं या सिज्जीन में थीं, और दरमियान में पर्दे हटा दिए गए। जैसे कि हदीस में आता है कि जब मुसलमान हो या कोई भी मुर्दा हो, जब उसको दफन किया जाता है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत उस पर पेश की जाती है कि इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते हो। तो जो मोमिन होता है, नेक होता है, मुत्तकी होता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, दीन का, शरीयत का मुत्तबे होता है, पैरोकार होता है, तो वो कहते हैं हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मुनाफिक होता है, गुनाहगार होता है, वो कहते हैं हा ला अदरी, हा ला अदरी। तो हो सकते हैं दरमियान में पर्दे उठा दिए गए हों, अरवाह तो अपनी जगह पर हूँ, लेकिन वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने दाएं जानिब और बाएं जानिब नज़र आ रही हूँ। अस्विदा का मतलब अरवाह है या साया है या अरवाह बास कहते हैं अरवाह है, बास कहते हैं कि सूरतें हैं। रूहें तो अपनी जगह पर थीं, उनकी सूरतें जो है ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं बाएं थीं। तो फ़अहलुल यमीन मिनहुम अहलुल जन्ना, जो दाएं जानिब थे वो जन्नत वाले थे, जो बाएं जानिब थे वो जहन्नम वाले थे। फ़इदा नज़र अन यमीन ज़ाहिका, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी दाएं जानिब देखते तो हंसते, जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। ज़ाहिर बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिद हैं, और वालिद अपनी औलाद को खुशी में देखता है तो वो खुश होता है,
اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اولاد کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ روتا ہے۔ حتی عرج بی الی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الاول، جیسے پہلے آسمان کے فرشتے نے کہا، دوسرے آسمان کے فرشتے نے بھی یہی کہا کہ کون اور کیا آپ کو ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ففتح، دروازہ کھلا۔ قال انس فذكر انه وجد في السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں حضرت آدم کو، حضرت ادریس کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ ولم یثبت کیف منازلہم، اور یہ نہیں بتلایا کہ ان کی منزلیں کیسے تھیں، ان کے درجات، ان کے مقامات کیسے تھے۔ غیر انہ ذکر واجد آدم فی السماء الدنیا، ہاں یہ ذکر کیا ہے کہ آسمان دنیا میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابراہیم فی السماء السادسہ، اور چھٹے آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ جبکہ بعض دوسری وجد آدم فی السماء الدنیا، یعنی پہلے آسمان، لیکن دوسری بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اب یہ جو انبیاء علیہ السلام کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں دیکھا، اور بیت المقدس میں بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، تو یہ کیسے جو ہے ادھر بیت المقدس میں بھی موجود تھے، اوپر جو ہے پہلے آسمان میں بھی، اور دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں بھی۔ تو بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے، تاکہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے لقب سے نوازا جائے۔ بیت المقدس میں بھی اللہ نے جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ